السلام علیکم دوستو، میرا نام ناصر علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جو تقریباً ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے، یہ سوال کہ روس کے صدر پیوٹن ہیرو ہیں یا ولن۔ دوستو، اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے صدر پیوٹن کی زندگی کے چند حقائق رکھوں گا، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آیا کہ وہ ہیرو ہیں یا ولن ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 1991 میں جب سوویت روس ٹوٹا تھا تو اس کے بعد رشین فیڈریشن مارز وجود میں آیا، تو اس سے 15 ریاستیں علیحدہ ہو چکی تھیں، لیکن ان ریاستوں میں چیچنیا شامل نہیں تھا۔ چیچنیا دوستو روس کے جنوب میں ترکی سے تھوڑا سا اوپر واقع ہے، اور یہ کوہ کاف کے نام سے مشہور ہے، جس کی پریوں اور جنات کی کہانیاں بہت زیادہ مشہور ہوئیں، ہم پڑھتے بھی رہے، بچپن میں اپنے پڑھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر حسن اور بہادری بہت ہے۔ کسی نے اگر الف لیلہ دیکھی ہو یا عمر و یار کی زنبیل وہ کہانی پڑھی ہو تو اسے فوری یاد آ جائے گا کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ دوستو، چیچنیا وہ علاقہ تھا جہاں پر سوویت روس کے ٹوٹنے کے بعد انہوں نے ریفرنڈم کے ذریعے رشیا کے ساتھ ملنے کا اعلان کیا۔ رشیا اس وقت نیا نیا ٹوٹا تھا، تو چیچنیا نے جب رشیا کے ساتھ الحاق کے اعلان کے لیے ریفرنڈم کروایا، تو ریفرنڈم کروانے کے تھوڑے ہی عرصے بعد، مطلب چند مہینوں بعد، وہاں کے لیڈر نے مکمل طور پر چیچن ریپبلک کا اعلان کر دیا، یعنی کہ چیچنیا کی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے جو صدر بنے تھے وہ تھے جوہر داؤدوف۔ جوہر داؤدوف چیچنیا ریپبلک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے ہی چیچنیا کی مکمل آزادی کا اعلان کیا۔ ان کی اعلان کرنے کے فوری بعد نہ تو پھر اس کو دنیا نے تسلیم کیا اور نہ ہی روس نے تسلیم کیا، کیونکہ یہاں پر ریفرنڈم ہونے کے بعد عوام نے ریپبلک آف روس کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں روس کے صدر جو اس وقت بورس ہیرسن تھے، انہوں نے چیچنیا پر حملہ کر دیا۔ رشیا بھی اس ٹائم نیا ٹوٹا تھا، تو چیچنیا پر حملہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی مکمل طاقت لگا دی، بھرپور طاقت سے انہوں نے چیچنیا پر حملہ کر دیا۔ جدید ہتھیار پہنچا دیے گئے، ٹینک گئے، جنگی ساز و سامان پہنچا دیا گیا، اور فضائی فوج سے بھی بھرپور حملہ کیا گیا۔ اس وقت چیچنیا کے نوجوانوں نے اس کو جہاد کا نام دیا اور روس کے خلاف جنگ میں بسر پیکار ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کی فوج جلد ہی شکست کھانے لگی۔ اپنی بھرپور تعداد، بھرپور اسلحہ ہونے کے باوجود ان کا مورال اتنا گر گیا کہ وہ ایک
چیچنیا پر قبضہ نہ کر سکے۔ جنگ فوری طور پر ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد چیچنیا نے مکمل آزادی کا دوبارہ اعلان کیا، اور اس وقت ان کے جو صدر تھے وہ اسلام مشخاروف بنے۔ یہ مجاہدین کے سربراہ بھی تھے۔ انہوں نے ریپبلک آف چیچنیا کو ختم کیا اور اسے اسلامی ریاست قرار دیا اور اسلامی نظام لانے کا اعلان کر دیا، شریعت نافذ کر دی، کیونکہ چیچنیا وہ واحد علاقہ ہے جہاں پر 95 سے 99% لوگ مسلمان ہیں اور 1 سے 2% لوگ کیتھولک عیسائی ہیں، پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں۔ پورے ملک میں اسلام مشخاروف نے شریعت نافذ کر دی۔ یہ بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی کیونکہ اس سے ہمیں آگے صدر پیوٹن کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اس وقت صدر پیوٹن صدر نہیں تھے، وہ سینٹ پیٹر برگ میں ایک میل آفس میں کام کرتے تھے۔ ان کی غذائی ضروریات کے وہ نگران تھے اور ملکی فورن کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ ظاہر ہے وہ اس وقت صرف ایک شہر میں محدود تھے جب یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت رشیا کے عوام میں مزید گراوٹ شروع ہو گئی، ان کا morale ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے صدر جو تھے وہ بھی کمزور پڑنا شروع ہو گئے۔ اب آتے ہیں 1998 میں۔ شریعت نافذ ہے، چیچنیا پر حکومت کی جا رہی ہے، اسلامی ریاست بنائی جا چکی ہے، اور 1998 میں پیوٹن سربراہ بن گئے خفیہ ایجنسی کے، روس کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ بن جاتے ہیں، اور صدر بورس ہیریسن ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے پیوٹن کی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔